دیگر بابا سے در صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صلوات ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا کے بلند صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس ترین بارگاہ میں مقدس مجلس عزا میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بابا جی سرکار سادات اعظام نے ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عشرے کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بابا جی کی خانوادے کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں جتنے قدم چل کے آئے ہیں مالک ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات راستے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے مسلسل 8 دن ہو گئے یہی بتاتے ہوئے کہ مومن کون ہوتا ہے ایک جملہ کہتا ہوں اگر اچھا لگے تو تھوڑی سی سبحان اللہ کی تسبیح کریں تاکہ مجلس کی روحانیت بڑھے 8 دنوں میں جس کا مومن سمجھ نہ آئے امیر المومنین کیسے سمجھ آئے ہائے ہائے آپ سلامت رہے بھئی یہ تو ابھی مومن کی بات ہو رہی ہے پھر مومنوں میں بھی درجے ہیں مومنوں میں بھی درجے ہیں وہ درجے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں کائنات عالم میں پہلا جملہ بڑا ہی قابل غور بابا جی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ مجلس کا رنگ ہی بدل جائے گا کائنات عالم میں فقط 14 کا در وہ در ہے جو ایک مرتبہ اس در پر آ گیا پھر وہ کبھی در بدر نہیں ہوا ہے ہائے 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 اللہ کرے جو بندہ در بدر ہونے سے بچنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اتنے جملہ بولے کہ پتہ چلے کہ علی والے بیٹھے ہیں 14 کا در وہ در ہے جو ایک
مرتبہ اس در پر آ گیا پھر کبھی در بدر نہیں ہوا، اور جو ان کا در چھوڑ گیا وہ ساری زندگی بستر اٹھا کے در بدر ہی رہا۔ ہائے ہائے، یہ در بدر آج سے نہیں، علی کے دور سے ہے۔ آپ سلامت رہے، علی کے در پہ آؤ، علی کا آپ سلامت رہے۔ کوئی بات اچھی لگی کہ نہیں لگی؟ ہائے ہائے، آل محمد کا در 14 کا در در توحید ہے، جو اس پہ آ گیا پھر کبھی در بدر ہوا ہی نہیں ہے، اس کو کمال ہی الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے اس در کا کمال کیا ہے۔ آپ نے ذری پاک کے دروازے پہ دیکھا لکھا ہوا ہے یہ ہے در توحید۔ اللہ جانے توحید اگر نہ ہوتا پھر اللہ آیت اتارتا۔ ہائے ہائے، اللہ اپنے فرشتوں کو کمی بنا کے دروازے پہ کیوں بھیجتا؟ یہ در ہی در توحید ہے، یہ با کمال ہے، جو اس در پہ آ جائے وہ بھی با کمال ہو جاتا ہے۔ میں جملہ کہوں، اس در پہ سلمان بیٹھا ہے صرف، اس در پہ صرف سلمان بیٹھا ہے۔ کتنے درجے ہیں ایمان کے؟ 10 کے 10 کس کے پاس ہے؟ میں یہی سے بات جناب سلمان کے پاس زبانی تو انہوں گل یاد ہو جائے گی ہن ایک منٹ 10 درجے ہیں ایمان کے، اور سارے کے سارے سلمان کے پاس ہے۔ کسی ولی نبی کے پاس اتنے درجے نہیں جتنے علی کے نوکر کے پاس ہے، اور 10 درجے رکھ کے بھی سلمان کی حد در بطول سے باہر ہے۔ ہوئے ہوئے، اللہ کرے بندوں کو بات سمجھ آ جائے، جو درجے 10 رکھتا ہے حد در بطول سے باہر ہے، اللہ جانے وہ فضا کیا ہے جو اندر رہتی ہے۔ آپ سلامت رہے، جسے بات اچھی لگی ہے تھوڑی سی سبحان اللہ کرو۔ حیدری اب غور فرما رہے ہیں، وہ عالیہ فضا سلام اللہ علیہ کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، کہ جو اس گھر کے اندر اور کسی، میں جملہ کہوں کسی کی جرت ہی نہیں کہ وہ در بطول پہ آ جائے۔ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کسی کو۔ ہائے ہائے، جسے توفیق دے وہی اس در پہ آتا ہے، اور جتنے بھی کمال والے ہیں وہ در سے باہر ہے۔ جناب فضا در کے اندر ہے۔ میں ذری پاک کا تو میں تذکرہ بعد میں کروں گا، میں سیدہ کی کنیز کا تھوڑا سا تذکرہ کروں تاکہ پتہ چلے کمال کیا ہے۔ ہاتھ دسن گے کہ جناب فضا سننا کون چاہتا ہے، صرف ہاتھوں سے ہی پتہ چل جائے گا، پھر مرتضیٰ دل کھول کے بتائے گا کہ فضا کہتے کسے ہیں، فضا کا مطلب کیا ہے، بی بی ہے کون اور کیا ہے، یہ پھر بتائیں گے۔ جملہ سنو، جس کا صدقہ، پھر سنو، جس کا صدقہ آل محمد کے صدقے کے برابر ہو جائے اس کمال کو فضا کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے، آپ نے غور نہیں فرمایا، سورہ طاہر میں جتنا فضا باقیوں کا ہے، جتنا حصہ باقیوں کا، جناب فضا نے روٹیاں دی تھی کہ نہیں؟ نہیں، میں جملہ اچھا نہیں لگا آپ کو بھئی، سورہ طاہر روٹیوں کے بدلے آئی ہے تو فضا حصہ دار ہیں کہ نہیں؟ وہ بات جو ہم دسائیں گے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ بات کا مسئلہ صدقہ کمال میں برابر آ گیا۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا فضا میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کی روٹی حسن اور حسین کی روٹیوں کے، سیدہ کی روٹیوں کے برابر ہو جائے؟ کیا تجھے پتہ نہیں محمد نے اپنی بیٹی کہا، جسے محمد بیٹی کہہ دے وہ محمد کی جگہ روٹی دے سکتی ہے۔ اوئے ہوئے، یہی تو دنیا کو میں سمجھاتا ہوں۔ حدیث کسا کے پنجتن اور ہے، سورہ طاہر کے پنجتن۔ گل بڑی پیاری تھی،
خدا دی قسم بڑی پیاری گل سجے اور میرے پچھلے بھائیو بڑی پیاری گل سی. میں نے کیا کہا؟ حدیث کسا کے 5 تن، سورہ دہر کے 5 تن. ایک جملہ ہے میرے دل میں، ڈرنا وا نہ دیتی تسی تو میں اپنے آپ نہیں کوستا رہاں گا کہ بھئی مرتضیٰ تو جملہ نہ کہے نہ ہی کہندا تے چنگا سی. کون جناب فضا؟ اللہ کرے مولا مجھے توفیق دینا. سید بادشاہ دعا فرمان گے علم تو توفیق مانگ کے مرتضیٰ جملہ کہنے لگا ہے. اللہ کرے 2-4 بندے ہو ساتھ والے جو میرے مطابق مجھے داد دے دیں. کون ہے جناب فضا جس کی گود کو عالیہ شام بطول کی گود سمجھ کے سو جائے اس کمال کو؟ اوے ہوئے بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی یار. او فضا کو سمجھنے کی کوشش کرو. حیدری آپ نے میرے لفظ پہ غور فرمایا. ہوئے 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 یہ بہت پیاری بات تھی کہ عالیہ شام. یار میں عصمت اور طہارت کے مرکز کی گفتگو کر رہا ہوں. میں نے نام نہیں لیا، آپ کو پتہ چل گیا عالیہ شام کون ہے؟ جس کی گود کو ماں کی گود سمجھ کے سو جائے. ہوئے 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 جناب فضا یہ واقعے تو سنے ہوئے نے کہ جناب قمبر نے کہا کہ ہم سے بات کر. سلمان کہتے ہیں ہم سے بات کر. فضا کہتے ہیں کیا کام کرو تم باہر والے ہو، تم باہر کے نوکر ہو، میں گھر کی نوکرانی ہوں. جسے آل محمد کا گھر دنیاوی گھر سمجھ آتا ہے ان میرے لوڈمان سے عالی مدد ہے. کیونکہ سرکار فرماتے ہیں سقفنا اہل البیت عرش الرحمہ کا ہمارے گھروں کی چھتیں ہی رحمان کا عرش ہے. اوئے ہوئے نہیں اب میں جملہ کہوں اس رحمان کے عرش کے نیچے عرشی کھانے والوں کو جو ہاتھوں سے عرشی کھانے کھلائے اس کمال کو فضا کہتے ہیں. آئے ہے آپ نے غور نہیں فرمایا کتنی با کمال ہے جناب فضا. روٹیاں دے دیں کمال. ہائے 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 تو روٹیاں صدقہ ہی دیتا سی نا، کوئی ٹینشن والی گل تو نہیں نا، صدقہ دیتا سی. ایک دن جناب میں اے جملہ ہر جگہ تے کہنا پیا وا. میں سویر دی رٹ لائی ہر جگہ تے جتھے میں گل سمجھ آوے نا. میں پڑھیا ہووے نہ پڑھیا ہووے بندہ انی جگہ تے پڑھدا پتہ نہیں یاد رہندا پڑھیا نہیں پڑھیا. یہ جملہ مجھے اپنی خطابت میں اتنا پسند ہے. سورہ دہر کے 5 تن اور ہیں، حدیث کسا کے 5 تن. حدیث کسا کے 5 تن یاد ہے نا. سرکار مصطفیٰ جناب علی عالیہ حسن اور مولا حسین جو سورہ دہر میں جو مصطفیٰ کی جگہ روٹیاں دے دے. اوئے ہوئے بھائی جان بندے نو گل چنگی نہیں لگ رہی. کس کے بہا پہ روٹیاں دی ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی نیابت مصطفیٰ ہے، سرکار مصطفیٰ کی نیابت ہے. روٹیاں دی سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ سب سے اوپر روٹی آخر میں کس کی آئی تھی؟ جناب سیدہ نے کہا مسکین آیا ہے. ہائے ہائے درے تو ہوئی. چلو میں پہلے قرآن دی آیت پڑھنا اینج نہیں مزہ آئے گا. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے اترتے ہیں. نہیں نہیں جانتا گا بندے آج جان کے کتھے نہیں. تسی ویکھو شاہ جی قبلہ قمر سا ہوندہ کیجئے. دہلیز وہ جگہ ہے، دہلیز وہ جگہ ہے جس پہ محرم کی بھی نظر جاتی ہے، غیر محرم کی. تسی لنگ دے لوگاں دے تھڑیاں دے بوئیں دے چاتیاں مار دے ہوئے، جبکہ یہ غیر اخلاقی بات ہے. یہ مومن کی فضیلت کے خلاف ہے، یہ مومن کے کردار کے خلاف ہے کہ کسی دے کار دے بوئے لے پاسے چاتی مارے. درسلیاں گلہ چنگیاں نہیں لگ دیا. ہائے ہائے یہ اچھی ہیں، یہ بالکل ہے. مومن ہوتا ہی با کمال ہے. ایک گلہ کرو گے تو اللہ نفس خرید دے گا نا. ہائے ہائے
اپنے آپ کو پاک طاہر کرو گے تو اللہ کہے گا یہ بھی میرا ہے، نفس دے دو۔ دہلیز وہ جگہ ہے جہاں محرم کی بھی نظر گئی، غیر محرم کی بھی نظر گئی۔ دہلیز سے زیادہ افضل صحن ہے، صحن سے زیادہ افضل حجرہ ہے۔ ایسے ہی نا، یہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو آپ مرتضی جملہ کہے، جس کی دہلیز کی اللہ قسم کھا کے کہے لو تعلمون عظیمہ، یہ میری عظیم قسم ہے، جن کا دروازہ عظیم ہو خود کتنے عظیم ہوں گے۔ یار روایت نہیں پڑھی، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے، کوئی ستارہ اتریا سی، ستارہ اترا تھا تو وہ دہلیز یاد ہے، ہائے ہے، اسی دہلیز کو در توحید کہتے ہیں۔ اللہ جانے کتنی پاک کمال ہے، محمد کو بھی بیٹے یہی سے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اگر میں پڑھا نہ تو میں اس دوتے بڑی لمبی چوڑی گلنا کیتیاں نے، کیونکہ بات میں نے قرآن کی آیات بھی ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے اس در پہ رک کے سلام کیا، سلام کیا۔ سلام کرنا محمد مصطفیٰ کا امت کے لیے سنت ہے کہ نہیں؟ تو پھر آج کے بعد وہ اہل سنت کہلائے گا نہیں جو اس دروازے کو سلام نہیں کرے گا۔ ایتھو لنگتے ہوئے شبی پہ سلام کر کے جاؤ، یہ سنت رسول ہے۔ اس در کو مانگا سلمان نے، کیوں منگیا، کدوں منگیا؟ جب آیت آئی نا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس دروازے کی، اس دہلیز کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ باقی تو سارے اپنے اپنے تھے، 10ویں درجے والا کھڑا ہوا، وہ دہلیز کون سی ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ کہ وہ در بطول ہے۔ پھر سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا حافظ، کہ کہاں کی تیاری؟ کہ اس دروازے پہ جس کی وہ قسمیں کھاتا ہے۔ ہائے ہائے، اب کمال کیسے آیا؟ ریش اقدس سے داڑھی دیتے تھے، کسی نے کہا سارا گند گرد تیری داڑھی میں جاتا ہے، گریبان پکڑ کے، شیخ دا نام میں یاد نہیں، انہوں گریبان پکڑ کے سلمان کہتے ہیں یہ گرد نہیں، یہ عرش کے ذرے ہیں۔ ہوئے ہوئے، تھوڑا جا بولو میرے نال، یہ عرش کے ذرات ہیں، انہوں نے مجھے مکرم کر دیا ہے۔ اپنی اپنی عقیدت ہے نا، اپنی عقیدت ہے۔ سلمان یہاں کے ذروں کو عرش کے ذرے کہتا ہے۔ ایک دن کمبر کم درجے والا دروازے پہ آیا، دکل باب ہوا، فضا نے دروازہ کھولا، جناب فضا پوچھتی ہے جیسے آنا ہوا، کہا علی کہاں ہے؟ نہیں اشارہ ہی نہیں سمجھتے تو صحیح آپ پڑھے نا، کتابوں میں یہ ملتا، ذاکرین وائزین بھی پڑھتے، علی کہاں؟ کفل بروج، کہتا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں، کہتی میں ابھی وہی بتا رہی ہوں۔ جی کانپنے لگے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کو حیات دے رہے ہیں، کسی کو موت دے رہے ہیں، کسی کو اولاد دے رہے ہیں، کسی کو صراط دکھا رہے ہیں۔ بھاگا، درجے دا فرق بیکھنا، وہ کہتا یہ عرش کے ذرے ہیں 10ویں والا، یہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں جناب علی پہ نظر پڑی، جیسے ہی جناب علی نے کمبر کو آتے دیکھا، کہا لگتا ہے فضا نے تجھے حیران کر دیا، کہا فضا نے تجھے حیران کر دیا۔ کہا مولا، وہ کہتی آپ بیلچہ لے کے ادھر سے آ رہے ہیں، وہ کہتے آپ برجوں میں ہیں، کہا ادھر آ، یہی وجہ ہے تو کمبر ہے وہ سلمان ہے۔ علی علیہ السلام نے، تگڑے ہو جاؤ، جناب علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا، میں کہوں اس کے چہرے پہ اللہ والا ہاتھ آیا۔ خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ ایسے میں کل دسیا سی نا کلید فضائل سن کے خوش ہونا کیڈا بڑا کام ہے۔ میں یہ بھی دسیا سی کہ بغض علی کی ہے، یاد ہے نا،
جنہوں نہیں پتا میں پھر دسنا وا بغض علی کیا ہے۔ میرے پانچویں مولا سے سوال کیا گیا تھا، مولا یہ بغض علی کیا ہے؟ ان ہر کوئی کہتا ہے ہمیں علی سے محبت ہے، بغض علی کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کو دیکھ کے منہ پھیرنا بغض علی ہے۔ ہائے ہائے یہ علی کا شیعہ ہے، یہ باکمال شیعہ ہے۔ علی کے شیعہ کا چہرہ دیکھ کے مسکراؤ رزق بڑھ جاتا ہے۔ ہاں تمہاری اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے۔ کہا تجھے شک ہے؟ جو فضا نے کہا، میرے مولا نے ہاتھ پھیرا، تعجب تعجب، ساروں کو پتا کہیں رزق کہیں نماز کہیں اولاد، سارا کچھ تقسیم ہو رہا۔ کہا مولا چکر کیا ہے؟ اسے پتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہائے ہائے ہن ویکھنا، بس اتنا کہا میرے مولا نے، خبردار فضا سے مقابلہ نہ کرنا، تم میرے نوکر ہو، وہ بطول کی نوکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ وہ عام نہیں ہے۔ بسم اللہ حیدری اے نا کی سی آپ کا مولا دے میں کاٹی لینا، میں صفات کے ذریعے لقب کیا تھا، ساروں نے کہا کیا؟ فضا۔ فضا کسے کہتے ہیں؟ سنیا جو یہ ہائے 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 ہائے، فضا آپ نے سنا کہتے ہیں چاندی کو۔ میرے مولا سے کسی نے سوال کیا تھا فضا کے معنی کیا ہے؟ یہ چاندی کو کہتے ہیں۔ میرے امام دیکھ کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، تجھے آج میں بتاؤں، فضا ایک کیفیت کا نام ہے۔ جی نوی گل نہ ہوئے بہن کمر پائی جان، ہاں جی فخر صاحب نوی گل نہ ہوئے بے شک داد نہ دینا۔ جاؤ ایک برجاں والی گلاں تو سنی ہیں، ایک فضا والی گل نوی نہ ہوئے تو تسی منو داد نہیں دینی۔ میرے امام فرماتے ہیں فضا کیفیت کا نام۔ اے تسی روشنی والے پاسے ویکھو ذرا، دو چار دفعہ دیکھو گے نا تو آنکھیں خود بخود چدیانے شروع ہو جائیں گی، تے او کنا کے باکمال ہوئے گا جیڑا سورج دی آنکھیں چک پا لے۔ ایسے ہی نا کا فضا کیفیت کا نام ہے، کا مولا کیسی کیفیت کا نام ہے، کا فضا کو فضا کہا ہی اس لیے جاتا ہے جب یہ چہرہ بطول دیکھتی ہے آنکھوں کو جھپکتی ہی نہیں ہے۔ ہوئے ہوئے سیدہ وہ کمال ہے جسے آج تک تقدیر نے بھی نہیں دیکھا۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ آواز کھولیں۔ حیدری یار وہ کیفیت ہے تو جس گھر میں محمد جیسا شخص ہو، علی جیسا کمر ہو، حسن اور حسین جیسے بادشاہ ہو، وہاں فضا رہتی ہے۔ ایک دن سلمان نے کہہ ہی دیا تھا، ان کہتے نے منت، ان کہتے نے منت کہ چنگا لگے تو صرف تسبیح زور دی کرنی ہے، سبحان اللہ، ہاتھ نہ بھی چاہو ٹھہرے۔ مولا کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو رزق لبنا ہی لبنا ہوتا ہے۔ امیر المومنین تو بڑی دور کی بات ہے، علی کا شیعہ دیکھ کے اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دو، محمد کہتے ہیں ہم تمہارے رزق کو بڑھاتے ہیں۔ ہاں شرط ہے علی دے فضائل سن کے منہ بھینا نہ کرتا ہوئے۔ ہاں شیعہ تے باقی بھی کھلاتے ہیں نا، ہاں یہ ذہن میں رکھنا۔ تو میں منت کر لی جے ادھے گھنٹے جی میں منت کرتی جے 25 منٹ منت۔ سلمان دروازے پہ آئے، سجدہ کیا، سلام کیا، اپنا کام کیا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو ایک شیخ صاحب سن، شیخ صاحب کا نام میں یاد نہیں رہتا، میرا ہو گئی شیخ، وہ نام میں یاد نہیں رہتا۔
بابا جی میرا ریکارڈ ہے، میرے پچھلے عمل سا کٹ کے دیکھ لو، میں نہ کدی کسی دوجے دا اس ممبر تو لے آئی نہیں، کوئی مجبوری کسی چونک کھلو کے کہنا پہ جاوے تو نہ لے لیتا، ورنہ میں نہ لیتا نہیں۔ ایک شیخ کہتا یار تو کتنا عجیب آدمی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اب اپنی داڑھی کو یا خراب کر رہا ہے۔ سلمان تھے 650 سال کے، جوان اتنے تھے، اس کا گرفان پکڑا، دوسرے ہاتھ سے داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں نماز پڑھ کے جب مجھے درس ملا وہی تو کر رہا۔ ہائے ہائے کا کیسا درس، کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا، دل 14 کی بارگاہ۔ اللہ اکبر، سر اللہ کی بارگاہ میں، دل 14 کی بارگاہ میں۔ دکل باب، تگڑے ہو جاؤ، دکل باب ہوا۔ سورہ دہر کے 5 تن اور حدیث کسا کے 5 تن۔ سلمان ایمان کے جتنے بھی درجے رکھے 4 کا زمار ہے۔ بھئی نبی ولی جن مرضی جو مرضی کہہ لو، دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، میں کیونکہ قرآن دی آیت دا سہارا نہ لواں، میں آپ بیمار ہو جانا ہوں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہتا ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی۔ کنے نبی نے؟ 1,24,000، ان میں سے فضیلت دی 313 رسول ہیں، 313 میں 5 کو فضیلت دی، اولے العزم بنائے، یعنی 1,24,000 میں سے 5 اولے العزم ہیں جو صاحب کتاب ہیں، جو صاحب شریعت ہے۔ ہن ہاتھ تھلے رہا جڑا سید بیٹھے ہے، اُدا ہاتھ میں سبحان اللہ سے بلند ہونا نظر آئے۔ پوچھا گیا کہ نبیوں کو نبیوں پہ فضیلت دی، اللہ نے 1,24,000 میں سے 5 کو ہی اولے العزم کیوں بنایا؟ میرے امام کہتا جعفر جوفی اس لیے کہ اللہ نے ان 5 کو بطول کا نام لینے کی اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر، کسی نبی کو کسی ولی کو اجازت ہی نہیں ہے، تھا یہ تو علی کا کرم ہے، اجازت دلوا دی ہے۔ کہاں ہم یار قرآن دی آیت دی تفسیر نہ ہوئے مرتضی قوم دا مجرم دے کہ فضیلت ملتی ہی اس لیے ہے کہ وہ بطول کا نام لینے کی انہیں اجازت ملی ہے۔ سلمان دروازے پہ آئے، دکل باب کیا، فضا علی کہاں ہے؟ دروازہ بند کر کے کہا گھر نہیں ہے۔ سلمان کہتا ہے نوکر ہم بھی ہیں، اسے ایسے آپ سنیے گا، لطف سے سنیے گا، اللہ کرے 2-4 بندے ہوں جو اس جملے پہ داد دے دیں تو میرا کام پورا، تو پھر میں آنا سورہ دہر والے پاسے تو باقی گلاں والے پاسے۔ دروازہ بند کیا۔ سلمان کہتے ہیں نوکر میں بھی، منا میں بھی، سارے کمال میرے پاس بھی، میرے ساتھ بھی وہی کام جو کمبر کے ساتھ، جو ابو دجانہ کے ساتھ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دروازہ کھولا، جملہ صرف 2-4 بندوں کے لیے ہے، دروازہ کھولا، بے نیازوں کی بے نیاز کنیز نے۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی پوچھنا کسی مولوی نو اللہ الصمد، اس بے نیازی کا مظہر کون ہے؟ بندے قرآن بیچتے نہیں نا، بے نیازوں کی بے نیاز کنیز نے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا کہ سلمان تجھے منا ہونے پہ بڑا کمال ہے، کیا تو جانتا ہے علی کے بارے میں؟ کہ علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے۔ فضا مسکراتی جا رہی ہے، وہ سلمان فضائل علی پڑھ رہا، علی یہ بھی ہے، علی یہ بھی ہے، علی یہ بھی ہے، علی یہ بھی ہے۔ کہا تو نے علی کا صرف ظاہری چہرہ دیکھا ہے، خبردار فضا سے مقابلہ نہ کرنا، میں نے علی کا وہ چہرہ دیکھا جو علی بطول کو دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وجہ اللہ ہونا اور ہے، بطول کو چہرہ دکھانا۔
تو غور فرما رہے ہو کہ نہیں فرما؟ اتنی پیاری باتوں پہ بھی بندے چپ کر جائیں گے بھئی وجہ اللہ عین، یہ تو عام لوگوں کے لیے. چلو تھوڑی جی داد بھی لے لیے، بن دی ہے نا، تھوڑی جی داد تو بن دی. دو بڑے ہیں جناب علی کے، دو، صرف دو، جن دونوں کو پتا ہے، آپ سلامت رہیں بیٹا، جن دونوں کو پتا ہے کہ علی کیا ہے. کنے بڑے نے جی؟ دو، ایک اللہ ایک رسول. یہ دو بڑے ہیں جنہیں پتا ہے کہ علی کیا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا کہ علی کیا ہے. جناب سیدہ کف ہے، وہ کف کے اعتبار سے برابر ہیں، آئیے ذہن میں رکھنا. لیکن ایک جملہ اور نہ کہنا، لیکن میں کسی کو نہ بڑھا رہا ہوں نہ گھٹا رہا ہوں، میں جو بات ہے وہ بات پہنچا رہا ہوں. وہ جانتا ہے کہ علی کیا ہے، یا مصطفیٰ جانتے ہیں کہ علی کیا ہے، یا بطول کف ہے جناب علی کا، انہیں پتا ہے کہ علی کیا ہے. لیکن آج تک لوگوں نے علی کو خدا کہا، سب کچھ کہا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جسے اللہ اور محمد جانتے ہو اسے بطول کہہ دے چل علی مباہلے میں میرے پیچھے آ. اوئے ہوئے اوئے علی عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ، جس بطول کے پیچھے چلے اسی کو ام ابی ہا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ جانے کمال کیا ہے. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ میری سمجھ سے. بس جلدی کر لگا دے، جلدی کر لگا دے. دو بڑے اللہ مصطفیٰ، دونوں کا دعویٰ ہے علی ہمارا ہے. دونوں کا دعویٰ جے علی، اللہ کہتا علی میرا ہے، مصطفیٰ کہتے علی. باکمالی اتنا ہے، نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے کہ نہیں؟ پھر دونوں کا دعویٰ ہے نا. وہ بھی کہتا علی میرا، مصطفیٰ بھی کہتے علی میرا. رفڑ مک گیا سی 16 رجب والے دن، کدا کیے ہائے ہائے. اللہ کرے اب بندوں کو بات سمجھ آئے اور سبحان اللہ کے لیے ہاتھ بڑھائے. 16 رجب والے دن محمد مصطفیٰ نے جملے کہے، یا علی روحوں کا روحی. نہیں، سمجھ کے روحوں کا روحی، دموں کا، ٹھیک ہو گیا، لحموں کا. 3 گلاں ہی رکھو، بہتیاں بداؤ نہیں، جنیاں بداؤ گے بچ جان گیا. یا علی تیرا خون، تیرا گوشت، تیری ہڈیاں، اچھا لحموں کا لحمی، جسموں کا، روحوں کا. ہم تگڑے ہو جاؤ، اسی 3 تے رکھنے ہیں، روح، گوشت، خون. باقی ساریاں گلہ چھڑو، 3 چیزیں ہمیں ذہن چ رکھنا. اس کا دعویٰ ہے علی میرا، محمد مصطفیٰ کا دعویٰ علی میرا. جب کہا نا تیری روح میری روح ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون، یہ جو 3 چیزیں مصطفیٰ علیہ السلام نے کہی نا، علی تیری میری ہیں، یہ تینوں چھپی ہوئی ہیں. یہ تینوں بھائی جان کدی روح ویکھی جے؟ ویکھی تو نہیں نا، جڑا ویکھ لے دسن جوگا رہندا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. روح چھپی ہوئی، گوشت کدے تھلے. میں ڈنمارک پڑھا پیا تے میں کہا گوشت کتھے لکیا؟ کہندا قمیض تھلے. میں کہا تیرا بندا تینوں 17 سال ہو گئے نے ڈنمارک وچ. ہن دیکھنا، روح چھپی ہوئی، گوشت جلد کے نیچے چھپا ہوا، تے خون رگوں کے اندر.
لو جی جیڑا بندہ ہنے نہیں خاموشی تو بات کہنا نا کہ داد نہیں ملنی وہ ویکھے تھے ہون کی لگا جے جیسے ہی محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی تیری روح میری روح تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون وہ بے جسم کہتا ہے محمد مصطفیٰ آج سودا طے پا گیا علی کی روح تیری روح علی کا گوشت تیرا گوشت علی کا خون تیرا خون علی کی آنکھیں میری آنکھیں علی کے ہاتھ میرے ہاتھ علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے بولو تو صحیح یار بولو تھوڑا جا نعرے لوٹ لیو حیدری یار میں کو سیدھیاں گلاں کر رہا کہ لمبی چوڑی تے گل نہیں کر رہا حیدری اچھا جی چھپیاں تین شامہ سن چھپیاں میں تین تین رکھیا اگے نہیں جا رہا تیری روح تیرا گوشت تیرا خون یہ ہو گئی سرکار مصطفیٰ کی چھپی ہوئی چیزیں اور ظاہر میں کیا آتا ہے اے کنے لے لے اب علی کی آنکھیں کس کی ہیں علی کے کان کس کے ہیں علی کے ہاتھ کس کے ہیں ہون بھی سمجھ نہیں آئی اس لیے تو اللہ نے کہا تھا لانتی تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہائے ہائے ہون اگلا جملہ دے یہ ہو گئی ہاتھ پہ دوسری ظاہر میں آتی ہے آنکھیں پڑھ قرآن مولوی تیرا بیڑا غرق ہو جائے قرآن پڑھتا کیوں نہیں نو کشتی بنا رہا تھا اللہ کہتا وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَبَحْيِنَا اللہ کہتا نو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے ہائے ہائے ہن لبو وہ آنکھیں کون سی ہیں جب نو کشتی بنا رہا تھا وہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں بولو یار سارے بولو حیدری اچھا دو چار بندے ہلے بھی غصے نال ویکھ رہے جی ہائے ہائے بھائی جان چھپی ہوئی چیزیں مصطفیٰ کی ظاہر میں ہاتھ آتے ہیں خلق تو بھئی یہ تو یا تو نے اسے نہیں جھکا جسے میں نے اپنے نو کشتی بنا آنکھوں کے سامنے ظاہر میں کیا آتا ہے تو وجہ اللہ کون دے میں روایت پڑھا اٹھ کے ہتھی پہ جاؤں اگر قرآن دی آیت ہوئے سورہ بقرہ ہوئے تو پھر سبحان اللہ سارے کرنا تاڑی مثال ہے میں توڑے علاقے جنما آیا کسی کھیت والے پاسے ٹر گیا ہن میں نے پتہ نہیں کہ لیندا پاسا قبلہ کیڑے پاسے تو میرے ہستے شریع حکم کی ہے شریع مسئلہ ہے شریع مسئلے تے سارے چپ بڑا مزدار مسئلہ جے جی میں اس دن دسیا سی نا کہ نمازاں پچھوں آندیاں شریع مسئلہ ہائے ہائے ذہن چاہ گیا جے اے بھی ان جی مزدار شریع مسئلہ جے اور قرآن دی آیت کے مطابق جنگل میں پہنچے قبلہ گم ہو گیا نہیں پہلا بدا بندے دوڑے مولوی کے پاس دوڑنا مولا کی طرف چاہیے تھا ہائے ہائے پہنچے مولوی صاحب دا پہلا سا کس کی تقلید کرتے ہو انہوں نے کہا جی فلاں فلاں دی انہوں نے کہا جی میں فلاں فلاں دی انہوں نے کہا جی میرے والے نے لکھا ادھر منہ کر کے پڑھو روایت نہیں پڑھنے کا ظاہر میں چہرہ آتا ہے ہاتھ آتے ہیں آنکھیں آتی ہیں آنکھ تے بھی آیت ہاتھ تے بھی آیت ان چہرے تے آئے کہا فلاں نے یہ لکھا فلاں نے یہ لکھا ایک نے لکھا ادھر ایک نے ادھر ایک نے ادھر چوتھے نے حد کر دی انہوں نے کہا چاروں طرف دین مکمل تھا مرضی چلنی نہیں تھی وارث قرآن علی کے دور میں بندہ جنگل میں گیا اس کا جنگل میں قبلہ گم ہو گیا دوڑتا ہوا جناب علی کے پاس ہے یا علی جنگل میں گیا تھا قبلہ نہیں مل رہا کیا کروں کہا قرآن پڑھ کہا کیا پڑھوں کہا سورہ بقرہ پڑھ کون سی آئے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہا تم جنگل میں ہو تمہیں قبلہ نہ ملتا ہو مشرق بھی اللہ کے مغرب بھی اللہ کے جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لینا وجہ اللہ تمہارے سامنے
بھائی جان روایت نہیں، سورہ بقرہ دی آیت ہے، تم جدھر بھی منہ کرو گے وجہ اللہ سامنے، اور وجہ اللہ ہی میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ نعرے والوں بڑے ٹلے ہو، سارے مل کے بولیا کرو، حیدری۔ تم جدھر بھی، تم ادھر منہ کرو گے وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ تو ہن اگلی تاڑی مرضی جے، زور نہیں ملانا۔ جو ہر نمازی کی ہر سمت میں، ہر نمازی کی ہر سمت میں حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، اس کا نام آئے باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ ہائے ہائے، اللہ سامنے نہیں، وجہ اللہ۔ اس لیے تو میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا علی کو مظہر بنا کے سامنے کر کے کہا اسے دیکھتے جاؤ مجھے مانتے جاؤ۔ اللہ نظر نہیں آتا تو پھر وجہ اللہ کون ہے؟ تو پھر علی ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ ہن آجو سورہ دہر کے پنجتن، پہلے مخدومہ، دوسرے امیر ممکنات، تیسرے حسن مولا، چوتھے جب ساروں نے روٹیاں دی نا، ہن پھر وجہ اللہ تے آئے جے۔ تو وجہ اللہ کون؟ ایک دفعہ سارے دسو۔ انہا ٹلا علی دا نام لینا سباب نہیں، این عبادت ہے۔ وہ جس دے شیعہ دا چہرہ بے کھورے اس کے بعد جاندہ علی آنکھر نال کی ہوئے گا۔ آپ تھوڑے سی ہمت کیا کرو، یا ڈردہ بندہ اوے جنہوں ڈر ہوئے کہ اگوں سامنا نہیں بندے نے۔ لوگ اپنے پیر نو چوک کے رکھ دینے، تو اسی پیران دے پیر نو تھلے لایا ہے، ہائے ہائے۔ اور میرے مولا کا نام پورے زور و شور سے لینا چاہیے، پورے زور و شور کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے علی والے بیٹھے ہیں۔ یہ علی والے، علی والا ہوتا ہی شجاع ہے۔ بزدل کا کیا کام علی کو ماننے سے؟ یہ ذہن میں رکھنا۔ میں نعرے دی فضیلت سنان لگا سا پھر کدی، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہو جاندہ ہے، پچھو احمد آ جاندہ ہے تو پھر گل میں بتانی پہ دے۔ جناب فضہ نے رکھی 5ویں روٹی، باہر آیا تھا کوئی یتیم، نہیں قرآن دی آیت پڑھی دے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، بولو اسیرہ، اسیر کیوں کہندے نے؟ وہ کڑیاں پا کے آیا سی نہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کسی کی محبت میں قیدی ہو کے آیا تھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ ڈھونڈو تو صحیح کس کی محبت کا قیدی تھا، سوائے 14 کے کوئی اور دکھاؤ جن کی محبت کا وہ قیدی ہو۔ کہتا میں یتیم، یتیم اسے کہتے ہیں جنہا پیو نہ ہوئے، فرشتوں کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو پھر خود کو یتیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ خود کو یتیم و اسیرہ یتیم کہا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کا سرپرست نہ ہو۔ امت کے سرپرست کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام، ایسے ہی نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو یتیم وہی کہلائے گا جس کے سر پہ کوئی سرپرست نہ ہو۔ اللہ جیسا سرپرست رکھتے ہوئے میکائیل علی کے در پہ کہہ رہا ہے نئے یتیم، اللہ کے مشورے سے آیا ہے، پھر بھی کہہ رہا میں یتیم۔ یتیم اسے کہتے جس کا سرپرست نہ ہو۔ جبریل نے یتیم کی صدا لگا کے کائنات کو درس دے دیا، چاہے اللہ کی پناہ میں بھی رہتا ہو، اگر 14 پناہ نہ دے اللہ اپنی پناہ واپس۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تم پناہ امام زمانہ میں ہو۔ اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ہم تم سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں
کیا ہو ہمارے دشمن تمہیں کاٹ کھائے، یتیم مسکین اسیر، کیا کرنے آئے ہو؟ بھوکا روٹی دو۔ جناب فضا نے سب روٹیوں کے اوپر اپنی روٹی رکھی، ایسی جناب سب روٹیوں کی روایت نہیں پڑھنی، گلا تمہیں ساریاں آدیاں کہ جناب فضا کی کیتا، میں تمہیں سورہ دہر سنان لگا دے۔ روٹیوں کے اوپر اپنی روٹی رکھی، لے مسکین لے جا، لے یتیم لے جا، لے اسیر، وہ روز گئے۔ تب شکر تو میں روٹیاں دینے والی تیرا شکریہ، جڑا قرآن سمجھتا ہے او سبحان اللہ کرے، جنہیں صرف برکت واسطے کار رکھیا انہوں معافی دے، جڑا قرآن دے مفاہیم سمجھدا اودے واسطے جملہ قد شکرت لکم، روٹیاں دینے والی تیرا شکریہ شکریہ شکریہ۔ جب تیسرے دن شکریہ کیا نا، جناب فضا نے کہا جا روٹی لے اپنا کام کر، یہ شکریہ کیوں کرتا ہے؟ کہا تو نے مجھے روٹی دی، جڑا شیعہ سورہ دہر دی آیت بولے فوراً جناب فضا نے جملہ کہا جا تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہیں۔ ہوئے ہوئے روٹیاں وجہ اللہ کے، اور لبو پھر یہ وجہ اللہ کون ہے؟ جس کا صدقہ فرشتے لے جائیں۔ کمال یہ ہے فضا وہاں سے منگواتی ہے، ان کی وہاں جاتی ہے، ہائے ہائے۔ دیکھیں یہ خانوادہ ہے، عصمت ہے، یہ عصمت کا گھرانہ ہے، یہاں پہ نجس کا کام ہی نہیں، جو کسی لمحے بھی ایک لمحے کے لیے بھی نجس ہو جائے وہ صحن وحدت میں رہ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ڈھونڈ کے بتاؤ کہ فضا کون تھی؟ نا تسی رکھ لے جی میں باقیاں گلاں بڑھائیاں ایویں جی بچے بھی تھے، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، کہ اللہ نے عرش پہ ایک خاص نور کو بطول کے نور سے جدا کر کے 24,000 سال کے لیے الگ کیا۔ جب وہ تسبیح و تحلیل کرتا رہا اس نور کو فضا کی صورت دے کے، جس نے جناب سیدہ کو کھلانا ہو، اوئے ہوئے جس نے حسن اور حسین جیسے بادشاہوں کو کھلانا ہو، کائنات کے کھلانے والے کو کھلانا ہو، اللہ نے اپنے نور سے خاص نور کو جدا کیا۔ 24,000 سال وہ تسبیح و تحلیل کرتا رہا اسے فضا کی صورت بنا کے۔ ہن غور کرو، ایسے تو نہیں کہہ دیا حسن نے، حسین نے، علی نے، مصطفیٰ نے، کوئی کہتا ہے بہن ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی ہے، کوئی کہتا ہے ماں ہے۔ خود پہ قیاس کرو گے، خود پہ قیاس کرو گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بس موقع ہی میری گل اوئے گھنٹہ پورا ہونے لگا جی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا تسی داد دے دو اس واسطے بندہ بھی خوش ہوتا کہ چلو پڑھی جاوے پڑھی جاوے۔ روٹیاں دی ہیں تجھے کس کے صدقے میں؟ ایک دفعہ سارے دسو وجہ اللہ کون؟ شاباش، ایک دفعہ پھر دسو وجہ اللہ کون؟ میرا مولا علی کہا ہم نے روٹیاں تجھے وجہ اللہ کے صدقے میں دی۔ دروازہ بند، ناراض ہونا چاہیے تھا اللہ کو۔ آل محمد اپنی نوکرانی سے کہو میرے فرشتوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا کرے، یہ میرے نوری فرشتے ہیں جو قرآن لاتے ہیں، میری باتیں لے لے کے تمہارے تک آتے ہیں، ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ اللہ ناراض نہیں ہوا، آیت سورہ دہر کی بھیجی، اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اے بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، اگر میرے فرشتے کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں، میں اللہ تیرا شکر گزار۔ موقع گئی جے کل تے مولوی چلے آجے اور جن کی نوکرانیوں کے شکریہ اللہ ادا کرے، اللہ جانے بطول کیا۔
رب صلی علی محمد و آل محمد